اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے ہر اس شخص کا سر فخر سے بلند ہوگا جس کے ہاں بیٹیاں ہیں، اور جس صاحب ایمان شخص کے ہاں بیٹی جیسی نعمت نہیں ہے وہ اللہ سے بیٹی کی خواہش کرے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کج فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا، اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے۔ وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔